تنویر الیاس صاحب، یہاں پہ جو جس طرح کے تقریریں ہوتی ہیں سارا کچھ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 14,000 کا مینڈیٹ ہے جو ہمارے پاس جو کرنل نسیم محروم نے ہمیں دیا تھا حلقہ وسطی باغ کو، اور وہ بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، وہ قافلہ، وہ جو 14,000 کا مینڈیٹ جو ہمارے گھر کو ملا، اس میں سے ایک بندہ بھی آج تک ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ 14,000 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مظہر وحید اس کو ہم اپنے قافلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قمر صاحب، یہ تو ہمارا قافلہ تھا، جو نئے شامل ہوا ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ہمارے قافلے میں 14,000 مینڈیٹ میں شامل ہوئے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں لوگوں نے بڑی آپ سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہے تنویر الیاس صاحب، آپ نے جو ہے نا، سب سے پہلے میرا آپ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ جو کرنل نسیم کے چاہنے والے، کرنل نسیم نے ان کے دلوں میں اپنا گھر کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد ماں باپ بھی اپنے جو بچوں کی موت کو بلا دیتے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کو، لیکن یہ وسطی حلقے والے تمام برادریوں کا گلدستہ، ملدیال سب سے زیادہ کنا صاحب کے چاہنے والے تھے، سوتن سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، سادات، ایوان، جو برادریاں تھی سب سے چاہنے والے تھے، اور نارمے بھی اتنے ہی چاہنے والے تھے۔ اور وہ چاہنے والے آپ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ سب سے پہلے اس کی عزت نفس کا بیڑا میں نے اٹھایا ہوا، ان کارکنوں کی عزت نفس کا بیڑا میں نے اٹھایا 2016 میں، جب کرنل نسیم محروم اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد جب اپنے کارکنان جو حلقہ وسطی باغ کے جو یتیم ہو گئے تھے ایک قسم کے، اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے نا کام وہاں سے شروع کیا، کرنل نسیم کے مشن کو جاری کیا، اور ان غریب عوام 5% کا میں نہیں کہتی ہوں، لیکن 95% لوگ جو ہے نا وہ کرنل نسیم کے جانے کے بعد بہت مایوس ہوئے، اور انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا 2016 میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ تمام کو بھی یہ بتاؤں کہ تنویر الیاس صاحب نے ہم پہ کچھ کوئی ہمارے ٹکٹ کا جو ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارے ٹکٹ کے لینے میں یہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا 2016 میں جو آج آ کے آپ لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں، اور مجھے بھی بھاشن دے رہے ہیں کہ تم نے کرنل نسیم کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اور غداری کی ہے، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کرنل نسیم کے ساتھ جو غداری کی، جہاں سے میں نے سیاست شروع کی تھی، میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے کارکنوں اور وہاں سے شروع کی تھی انتقام لینے کے لیے تنویر الیاس صاحب، کہ جو میرے خاوند کے، میری 5 بیٹیوں کے باپ کے قاتل تھے، وہ آج آ کے بھاشن دے رہے ہیں۔ لوگوں کی خدمت کا موقع ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ کے پاس وسائل ہیں، جو کرنل نسیم کے حضور ہے، یہاں پہ منصوبے ہیں، تنویر الیاس صاحب سب سے پہلے آپ نے وہاں سے شروعات کرنی ہے، ان کو کمپلیٹ کر کے اس سے آگے آپ نے یہاں پہ لیڈر بننا ہے، نمائندہ نہیں بننا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے۔ یہ اعلانات جو ہے، جس طرح مصنوعی اعلانات 2016 میں ہوئے تھے، ایئر ایمبولینسز کے، اسپتال کے، سڑکوں کے، وہ کچھ 0% وزیر اعظم بننے کے خواب بھی یہاں پہ دکھائے گئے تھے لوگوں کو، ہمارے غریب لوگوں کو۔ اسی آس پہ آپ کے ساتھ یہ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 25 جولائی کو جب ہم نے عزم کر لیا ہے، ہم نے آپ کو کامیاب کرنا ہے، آپ ہمارے نمائندہ ہوں گے، اور آپ خان کے نمائندہ، خان نے آپ کو چنا، اور ہم انشاءاللہ 25 جولائی کو آپ کے حق میں فیصلہ دلوائیں گے۔ اور کرنل نسیم کے چاہنے والے 14,000 کا مینڈیٹ، اس کو انشاءاللہ ڈبل ہوگا، اور آپ نے نظریاتی جو کارکن ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ میں کل ملوٹ گئی، میں نے 4 پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، دفتر میں گئی، لوگ سہمے ہوئے کہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، جو لوگ آگے ہیں تو وہ ہم پہ جو غالب آئے ہوئے، یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے۔ میں آج آپ کو بتا کے نہ میں پالیسی لگاؤں گی، من و من آپ کے ساتھ ہوں، دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں،
آپ کو کامیابی میں سب سے میرا حصہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کا جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا، 14,000 جو مینڈیٹ والوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ان کو صف اول میں ہوں گے، جو نئے شامل ہونے والے ان کی دوسری صف میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں آپ سے بتاؤں کہ ایک تو یہ بات تھی کہ آپ کو تو ٹکٹ دیا گیا، دوسرا یہ بتاؤں کہ آپ کے گھر میں جو حادثہ ہوا 2016 میں، وہی میرے ساتھ بھی وہی حادثہ ہوا۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ اپنی چاچی کو ٹکٹ دے رہے ہیں اس لیے کہ بچوں کی سیٹسفیکشن کے لیے، تو میرا دل اور بڑا ہوا۔ آپ کے باپ کے ساتھ ملی، وہ ایک بڑا عظیم انسان، میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا وہ بہت بڑا انسان ہے، اور شاید آپ سے میرا اتنا وہ نہیں ہوا، لیکن آپ جب اس باپ کے بیٹے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ حلقہ وسطی پاک کے جو ہے نا نمائندہ، بہترین نمائندہ ثابت ہوں گے۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ٹکٹ اپنی بھابھی کو دے رہے، اپنی چاچی کو دے رہے، تو 2016 میں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن میرا یہ حق چھین لیا گیا کہ آپ عزت میں ہیں، خواتین بھی کوئی الیکشن لڑتی ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ میری بچیوں کا بھی، جس طرح آپ نے کہا، آپ نے بچیوں کی سیٹسفیکشن کے لیے، بچوں کے لیے، اور میری بیٹیوں کے بھی بڑے خواب تھے۔ باپ کے بعد جب باپ کا سایہ اٹھا تو وہ شاید سوچتی تھی کہ ہماری ماں کی صورت میں شاید ہمیں کوئی سیٹسفیکشن ملے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ تو خیر اس کا جو ہے نا ذمہ دار، تو میں اس لیے آپ سے یہ بھی خوشی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے حلقے میں جا کے آپ کی الیکشن مہم کے ساتھ ساتھ بیگم شاہدہ نسیم کی مہم بھی چلاؤں، اس لیے کہ وہاں پہ میرا، آپ کو میں بتاؤں کہ میرا 5-6 ہزار میرا ننیال ادھر ہے۔ لوگ آپ سے ایک رشتہ جوڑ کے کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارے تو آپ کے ساتھ ہزاروں رشتے ہیں، لیکن ہم نے رشتے کیوں نہیں کیا؟ ہمارا ابھی سیاسی رشتہ کوئی میرے خیال سے ابھی قائم ہوا ہے، لیکن وہ رشتے جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہیں، سیاست سے ہٹ کے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہاں سے بھی کوشش ہوگی کہ میں اس بہن کو جو میری طرح متاثر ہوئی ہے، میں اس بہن کو وہاں سے جتنا جو ہو سکے میں حلقہ 5 سے اس کو جو ووٹ دلواؤں، میں وہاں پہ بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں سے بھی آپ کو حلقہ وسطی باغ کرنل نسیم کے چاہنے والے انشاءاللہ وہ ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ کرنل نسیم نے ان تمام 14,000 جو حلقہ وسطی باغ کا ایک برادریوں کا گلدستہ، ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے نا پرچم تھاما تھا، کسی برادری کا نہیں، کوئی برادری کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ متاثرین میں ہوں، اور میں جب آپ کی حمایت میں کھل کے سامنے آئی، میں نے آپ کو جتوانے کے لیے میں کوشش کروں گی، تو باقی تمام جو حلقہ وسطی باغ بھی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور وقت مختصر ہے، میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، اور انشاءاللہ آپ یہ حلقہ وسطی باغ کے عوام، غریب عوام کے خواہشات پہ پورا اتریں گے۔ میں اسی پہ ختم کرتی ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔